میں ہوں شفقت عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں. تاہم کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جنہیں کم کھانا چاہیے، وہ ہیں شوگر، دل اور بلڈ پریشر کے مریض. میں اس وقت لیاقت نیشنل اسپتال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر امراض ذیابطیس ڈاکٹر علی اصغر، جو ایک عرصہ دراز سے لیاقت نیشنل اسپتال میں کام کر رہے ہیں. آج ان کے پاس او پی ڈی میں کافی رش بھی ہے، تو ان سے ہم تھوڑا سا وقت لیں گے اور ان سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ رمضان آنے والا ہے اور ہمارے ہاں تھوڑا سا لگتا ہے ایسا ہے کہ رمضان صرف کھانے کے لیے آتا ہے. تو تھوڑا سا پہلے یہ بتائیے گا کہ جو خاص کر دل، شوگر اور اس کے مریض ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے، انہیں یہ کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اور کھانے پینے میں انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ شفقت، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور نیوز کا بھی کہ آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں تشریف لائے. دیکھیں، ڈائبٹیز کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، کولیسٹرول کے مریض، زیادہ تر یہ مریض روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مریض ضرور ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے جن کو ہم روزے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ان مریضوں کی ایسی ہے جن کو روزہ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ جو ماہ رمضان ہے ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. 13-14 گھنٹے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، کچھ بھی پینا نہیں ہے. یہ جسم کے لیے بڑے فائدہ مند چیز ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، ڈائبٹیز بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، کولیسٹرول بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بڑا کارآمد ہے. لیکن جتنے بھی مریض جن کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے سے پہلے اپنے والد سے مل کے اپنی دوائیاں شفقت ضرور سیٹ کرا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان عام مہینوں سے مختلف ہے. عام مہینوں میں ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں. ماہ رمضان میں دن کی روشنی میں ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں. تو جو دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ ریورس ہو جاتی ہیں. عام طور پہ جو صبح والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ افطار پہ چلی جاتی ہیں. افطار والی جو رات والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ سحری میں آ جاتی ہیں اور تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو ایک عمومی بات میں نے کی. ظاہر ہے جو بھی مریض ہیں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے، وہ اپنے والد سے ملیں اچھا، اور ایک چیز دواؤں کو سیٹ کر ایک چیز لیں. آپ نے نوٹ کی کہ ہمارے یہاں لوگ روزہ تو بڑا خوش و خضوع سے رکھتے ہیں، لیکن چاہے وہ مریض ہو یا صحت مند انسان ہو، لیکن کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، کس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اکثر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا شفقت، ان کا ایک سوال تو ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں. لیکن افطار کے معاملے میں کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مریضوں کے لیے. انہیں روزے کے معاملے میں ہماری ساری باتیں مان لیتے ہیں، دواؤں کے بارے میں مان لیتے ہیں، لیکن افطار وہ سینسٹیو چیز ہوتی ہے جس میں ہمیں انہیں بہت سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں پورے دن جو آپ نے روزہ رکھا، بلکہ جسم کی زکوٰۃ دی. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے گلوکوز سٹورز یوز کرتا ہے، اپنے فیٹ سٹورز کو یوز کرتا ہے، ایک طرح سے جسم کی زکوٰۃ دے رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ افطار میں وہ زکوٰۃ جو آپ نے پورا دن دی ہے وہ ضائع ہو جائے. اچھا. تو بہت ضروری ہے کہ پراپر سحر اور پراپر اچھا افطار ہو. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ کا میں آپ سے کروں گا. یہ تو ہو گیا مریضوں کی بات. آپ اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ صحت مند ہیں. عام لوگوں کو کھانے میں، خاص کر سحر اور افطار میں، کس قسم کی غذا کھانی چاہیے؟ اور موسم بھی اس دفعہ تھوڑا سا بہتر ہوگا، گرمی وہ پچھلے سال کی طرح نہیں ہوگی، اس سے کم ہوگی. کیا کہیں گے، کیا کھانا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں، ماہ رمضان جو روزہ ہے جس میں 13-14 گھنٹے ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے پئیں گے، اگر آپ ساتھ سائنس کو اٹھا کے دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ اگر 14 گھنٹے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جائے، کچھ نہیں کھائیں پئیں، تو انسان ڈائبٹیز سے بھی بچتا ہے، کولیسٹرول سے بھی بچتا ہے، بلڈ پریشر سے بھی بچتا ہے، وہ اپنے وزن کو کم کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک فالج سے بھی بچتا ہے. دین اسلام نے 1400 سال پہلے فاسٹنگ کا کانسیپٹ رکھ دیا. بلکہ آپ اسلام سے پہلے دوسرے الہی دین دیکھیں گے تو اس میں بھی روزے کا کانسیپٹ ملے گا. لیکن یہ سارا کانسیپٹ افطار پہ آ کے ختم نہ ہو جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ جب روزے رکھیں، دن بھر جسم کی زکوٰۃ دیں، دن بھر اپنے سٹورز کو یوز کریں، تو پھر ایک مناسب افطار لیں. یہ نہ ہو کہ اس مہینے کو ہم کھانے پینے کا مہینہ بنا دیں کہ سحری میں جی پراٹھے اور پھینیاں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں اور افطار میں پکوڑے سموسے چل رہے ہیں. نہیں، اس روزے کے شروع میں سحر میں اور اس روزے کے اختتام پہ افطار کو اتنا مناسب لیں، بلکہ اتنا سمپل لیں کہ آپ عبادت پہ فوکس کر سکیں. یاد رکھیں، روزہ دن میں ہے اور رمضان کی قیمتی راتیں بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں جس میں عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انجام دینے کا کہا ہے. تو جب پیٹ پورا بھرا ہوا ہوگا پکوڑے سموسوں کے ساتھ، تو عام آدمی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا افطار کے بعد عبادت کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر علی اصغر تھے جو ماہر امراض ذیابطیس ہے، اور جو بتا رہے تھے کہ رمضان میں جو ہے خاص کر جو مریض ہیں اور جو شہری ہیں وہ اعتدال کے ساتھ کھائیں، اور کھانے کے بجائے اپنی عبادات پر اگر فوکس رکھیں گے تو وہ بآسانی اپنی جو ہے رمضان کو بہتر گزار سکتے ہیں. جی.